ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا جا رہی ہے آواز کہتے ہیں آواز نہیں جا رہی ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وہ وہاں سے بند ہوگا نا، اس کو کھولو نا، جو سپیکر جس سے آواز نہیں آتی نا، بٹن لگا ہوا اس کو کھول دو، بٹن کھولو۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق الله مولانا العظيم
وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز آ رہی ہے؟ اے بیٹی بتلا دو آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ بٹن کھول دیا؟ سب بہنیں بیٹیاں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عليه. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قابل صد احترام بہنوں بیٹیوں، رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ نیکیوں کی بہار، ہر گھڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت، مغفرت، بخشش
رات بھی اعلیٰ، دن بھی اعلیٰ، صبح بھی شام بھی۔ اللہ کریم نے رمضان کا مہینہ امت کو عطا فرما کر معافی، بخشش، مغفرت، توبہ، استغفار کا ایک عجیب و غریب موقع، وقت عطا کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے تو لوگوں کو وقت دیا گیا ہے کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ آپ سب واقف ہیں، گھروں میں ٹی وی، اخبارات، ہمارا پورا ملک اس وقت سیلاب کی شکل میں اور سیلاب کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس وقت سندھ کے اندر پانی کا ریلا، مختلف دریاؤں میں پانی آنے سے سندھ کے کئی بڑے بڑے شہر، آبادیاں، ان میں پانی داخل ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں وہ اپنے گھروں سے نکل کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں، کسی ٹبے پر، کسی پہاڑی علاقے پر، لیکن وہاں سائے کا کوئی انتظام نہیں۔ دھوپ سے بچنے کا، کھانے پینے کا۔ ہماری بیٹیاں، بہنیں اس وقت شدید مشکلات میں دوچار ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اللہ سے دعائیں کر رہی ہے۔ بے شک ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جہاں سیلاب نہیں آیا وہ بھی سیلاب زدہ گان ہی ہے۔ کچھ علاقے میں سیلاب ہی سیلاب، پانی ہی پانی، ان کے گھر گر گئے، سامان تباہ ہو گیا، کوئی چیز ان کی نہیں بچی۔ اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ اس سیلاب کے بعد جب پانی خشک ہوگا، لوگ گھروں کی طرف لوٹیں گے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ختم ہو گئی۔ پھر کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی کا ایک نیا ریلا آنے والا ہے۔ کئی علاقوں میں کئی گودام جو گندم کے تھے، پانی کی وجہ سے وہ بھی گودام بھی ڈوب گئے، گندم تباہ ہو گئی۔
اس وقت توبہ کی، استغفار کی، خدا سے معافی مانگنے کا وقت ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم توبہ اور استغفار کریں، کثرت سے توبہ استغفار اس پورے ملک کی عذاب کو توبہ اور استغفار سے ہی ٹالا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ بھی بے بس ہے، کیا کرے گی؟ حکومت کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں کہ وہ وسائل استعمال کر کے لوگوں کے آنکھوں کے آنسو پونچھ سکے، کوئی مداوع کر سکے، بہت مشکل ہے۔ اخبار پڑھنے سے اور اطلاعات کے ذرائع سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ خطرناک ہے، سب کے لیے پریشانی ہے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے۔ سیلاب زدگان سیلاب والے علاقوں میں پینے کا پانی بھی ان کو میسر نہیں کہ صاف پانی وہ پی سکے، جو پانی ہے وہ خراب، گدلا، صحت کے لیے نقصان دہ، اس میں جراثیم، طرح طرح کی بیماریاں، خصوصاً چھوٹے بچے، چونکہ معصوم بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو وبا گھیرتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے بدن میں کمزوری ہوتی ہے، دفاع کا مادہ نہیں ہوتا، تو تیزی کے ساتھ وبائیں بچوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے اپنی جوانی کی وجہ سے، قوت اور طاقت کی وجہ سے ان میں ایک درجے کی مدافعت پائی جاتی ہے، ان کا بدن، ان کا وجود، ان کا جثہ آنے والی وباؤں کا کسی حد تک مقابلہ کرتا ہے۔ اب مسلسل یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاکھوں بچے اس وقت وہ وبا کا شکار ہے، بھوک کا شکار ہے، ان کے مرنے کا خوف، ہلاکت کا خوف۔ اقوام متحدہ بین الاقوامی طور پر پوری دنیا سے وہ اپیل کر رہی ہیں کہ 5 لاکھ بچہ اس وقت ایسا ہے، اگر ان کو غذا نہ مل سکی تو ان کی ہلاکت اور موت کا خطرہ ہے۔ ہم چونکہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ پہ اعتماد ہے، خدا پر یقین ہے، قرآن و سنت ایسے موقع پر ہم سب کی یہی رہنمائی کرتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں پر، سمندروں میں جو وبائیں پھیلتی ہیں، جو فساد آتے ہیں،
سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، در حقیقت یہ لوگوں کا عمل ہوتا ہے، بدعمالیاں۔ رمضان کا مہینہ ہے، دنیا مصیبت کا شکار ہے، لیکن بیٹیوں آپ کے سامنے موجود ہے کہ رمضان اس کی حدود کو توڑا جا رہا ہے۔ رمضان کا کوئی ادب نہیں۔ مسلمانوں کا ملک ہو تو مسلمانوں کے ملک میں رمضان کا مہینہ اپنا ایک ادب چاہتا ہے۔ کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، کوئی بیمار ہے، معذور ہے، تو بیمار اور معذور کو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ چھپ چھپا کر اپنے عذر بیماری کی وجہ سے کوئی دوائی لینی ہے، غذا کھانی ہے، تو چھپ چھپا کر کسی کے سامنے نہ۔ تو اس قدر مصیبت، ہلاکت، سیلاب، بربادی، لیکن سڑکوں کے اوپر دوپہر کے وقت جب بھی ہم شہر جاتے ہیں تو سڑکوں کے اوپر گاڑیوں میں، سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر کھلے بندوں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اگر رمضان کے آداب کو ہم اسی طرح پامال کرتے رہے تو پھر یقیناً ایسے عذاب آتے رہیں گے۔ خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی طور پر دین کا جو تقاضا ہے، قرآن و سنت کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے پیش نظر ہم آداب کا خیال رکھیں۔ اگر آداب کو ہم توڑیں گے تو اللہ پاک بھی پھر ہم سے یقیناً بدلہ پھر لے گا۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت میں ہمارا وطن، ہمارا ملک مبتلا ہے، لیکن خدا کی حدود کو توڑا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی، اللہ پاک ایسے عذابوں کو ٹالتا رہے گا۔ آج قوم میں استغفار بھی نہیں، توبہ بھی نہیں، آداب بھی نہیں ہے، حدود کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ اسلامی حدود کو توڑا جا رہا ہے، بے ادبی کی جا رہی ہے۔ جب اس قدر بے ادبی ہوگی تو یقیناً پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس لیے طبیعت میں ہر شخص جو دیندار ہے، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا، قیامت پر یقین رکھنے والا، وہ حالات دیکھ کر خود بخود اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ ہماری حالت تو یہ ہے، قوم میں، لوگوں میں کوئی ڈر، کوئی خوف، وہی دندلا رہے ہیں، وہی حدود توڑ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی کا زور ہے،
ہر شخص من مانے دام سے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، دولت سے مال سے محبت ہے، بندوں سے کوئی محبت نہیں، خدا کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی مخلوق سے تعلق ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو توبہ اور استغفار کی وجہ سے خدا بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کرے۔ ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے، عوام جو ہے وہ مسلسل خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ مسلسل نماز توبہ، 2 رکعت نماز توبہ، اس کی ادائیگی، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات۔ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو تیسرے کلمے کا ورد جاری رہے، استغفار کا ورد جاری رہے، اور اللہ سے توبہ کی جائے کہ یا اللہ پوری قوم کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارا ملک اس وقت مصیبت کی زد اور سیلاب کی لپیٹ میں ہے، اوپر بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے پانی آ رہا ہے دریاؤں میں، اور اتنا پانی آیا کہ اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اتنا بڑا سیلاب کبھی نہیں آیا جتنا بڑا سیلاب اس وقت چاروں صوبے جو ہیں وہ متاثر ہیں، اور چاروں صوبے بلوچستان بھی، پنجاب بھی، صوبہ سرحد بھی، صوبہ سندھ بھی۔ تو پنجاب زیادہ متاثر، صوبہ سرحد بہت زیادہ متاثر، صوبہ سندھ سارا کا سارا تقریباً متاثر ہے، جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دیں، اللہ ہماری اس مصیبت کو، تکلیف کو دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امت کے گناہوں کو معاف فرما، امت کی غلطیوں کو معاف فرما، امت کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ رمضان کی حدود کو، آداب کو توڑ رہے ہیں،
اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو آباد فرما، اے اللہ ان بچیوں کی بیٹیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے پورے ملک کو سکون عطا فرما۔ یہ قرآن پڑھنے والی بیٹیاں، دین پڑھنے والی بچیاں تیرے حضور ہاتھ جھولی پھیلا کر پوری قوم کے لیے، لوگوں کے لیے معافی مانگ رہی ہیں۔ اے اللہ ان معصوم بچیوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہماری قوم پر، ہمارے لوگوں پر رحم فرما، آسان فرما، زندگی کو آسان فرما۔ جو سیلاب میں گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو صبر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ جو وہاں بیمار ہیں ان بچوں کو، بچیوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، سب کے نیک مقاصد پورے فرما، سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ہر گھر کے ماحول کو، ہر گھر کی فضا کو نیکی والی فضا بنا، محبت والی فضا، پیار والی فضا۔ اے اللہ ہر گھر کی فضا کو صحیح فرما، درست فرما، نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، توبہ اور استغفار کی توفیق، ذکر کی، درود پاک پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو آباد فرما، اس کی جتنی ضرورتیں ہیں خزانہ غیب سے ان ضرورتوں کو پورا فرما۔ جتنی بچیاں اس مدرسے میں پڑھ رہی ہیں سب کو کامل الحفظ بنا، سب کو عالم فاضلہ بنا۔ جتنی بہنیں درس قرآن میں آئی ہوئی ہیں سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی بچیاں ناظرہ قرآن کے لیے اور حفظ کے لیے اور اسی طرح عالمہ اور فاضلہ بننے کے لیے اپنی بچیوں کو ضرور بضرور آپ اس مدرسے میں داخل کروائیں۔ مخصوص نصاب ہے، وہ نصاب اس مدرسے کے اندر ان بچیوں کو پڑھایا جائے گا۔ گھروں میں بچیاں فارغ بیٹھی رہتی ہیں اور فارغ ہوتے ہوئے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ گھروں میں فارغ بیٹھیں 4-5 گھنٹے مدرسے کو دے دیں، تو اللہ پاک اس مدرسے میں آنے کے بعد ان کو قرآن کا علم، حدیث کا علم، حلال کا علم، حرام کا علم، دین کا، اسلام کا، حضور کی سیرت، صحابہ کی سیرت، نیک لوگوں کی سوانح اور نیک لوگوں کے حالات اور واقعات سے ان کو آگاہی ہوگی، پردے کی پابند ہو جائیں گی، نیکی کی پابند ہوں گی۔ اس لیے سب بہنوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ضرور بضرور آپ کی جو بچیاں میٹرک، مڈل، FA پڑھ چکی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کو ضرور مدرسے میں داخل کروا کر ان کو عالم فاضل بنائیں۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو کامیاب فرما۔ دین کی خدمت نے یہ مدرسہ مشغول ہے، تمام استانیوں سے اور تمام عملے سے دین کا کام لے، دین کے لیے منتخب فرما، دین کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما۔ اس مدرسے کے لیے جو وسائل چلانے کے لیے جتنے وسائل ہیں، اے اللہ غیب سے ان وسائل کو مہیا فرما۔ جو بہن بیٹی مدرسے کو کوئی حصہ ڈالنا چاہتی ہے تو وہ ضرور بھی ضرور یہاں حصہ ڈال کر
چلی جائے۔ میری عادت نہیں ہے، میں عام کوئی چندے کی اپیل نہیں کرتا، بہت مشکل سے اگر کوئی لفظ کہنا پڑتا ہے تو بڑی مشکل سے کہنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کوئی 10 20 50 100 کوئی مدرسے کے لیے لائی ہیں تو ضرور یہاں گلہ پڑا ہوگا، گلے میں ڈال جائیں، یا 2 بچیاں کھڑی ہو جائیں، وہ راستے میں کھڑی ہو جائیں جھولی لے کر، اس میں ڈالتی چلی جائے۔ اللہ آپ کا دیا قبول فرمائے، اللہ آپ کو 70 دنیا 700 آخرت عطا فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔